تو کیا یہ ممکن ہے بھائی صاحب کہ اگر جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس کا ایک کلیدی حصہ، بلکہ سمجھیے کہ ایک بہت بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تو 4-5 خاندانوں نے کے قبضے میں ہے، مسلم لیگ نون شریف خاندان کے قبضے میں ہے، JUI مولانا فضل الرحمان کے خاندان کے قبضے میں ہے، ANP ولی خان کے خاندان کے قبضے میں ہے، اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب ہے، ان کی فیملی ہے، پھر یہ سارا ہے۔ کیا واقعی آپ کے جو تصور ہے ری امیجن پاکستان وہ اس قسم کے سیاسی نظام میں اس کو جنم دے سکتا ہے؟ دیکھیں، نظام کیا ہے، سیاسی جماعت کیا ہے، ایک شخص کے قبضے میں ہے یا ایک خاندان کے قبضے میں ہے، یہ ہر ایک کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ پاکستان کے عوام اور ووٹر کو کرنے دیں۔ یہ فیصلہ وہ کرتا ہے کون سی قیادت اسے قبول ہے، اور اس کے نتائج جب وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے نتائج اس کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو وہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو آپ ملک کے اندر غیر جانبدار و شفاف الیکشن کرائیں گے 2-3 تو یہ سب معاملہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا نظام میں ملک کے صلاحیت ہے اندر الیکشن سے ہوگا یا پہلے جماعت کے اندر بھی الیکشن ہو جائے صاف شفاف؟ کامران صاحب، دنیا میں کسی جماعت کے اندر الیکشن نہیں ہوتے۔ یہ ایک بڑا غلط تاثر ہے کہ جماعتوں میں الیکشن ہوتے ہیں اور ان کی قیادت ہمیشہ کنسنسس سے کام ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں چلے جائیں، جماعت کے اندر الیکشن جو ہوتے ہیں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جماعت کو، اس لیے الیکشن نہیں کرائے جاتے، کنسنسس سے لیڈرشپ سامنے آتی ہے، اور وہ کنسنسس جو ہوتا ہے وہ پھر پولنگ اسٹیشن پر ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو جو آج ملک میں قیادت ہے اس کو آپ اچھا سمجھیں برا سمجھیں، اتفاق کریں یا نہ کریں، خاندان کی ہو یا نہ ہو، وہ بیلٹ باکس سے ہی آتی ہے۔ مگر آپ دیکھیں بھائی صاحب، معاف کیجئے گا، میرے دل میں بڑا احترام ہے نواز شریف صاحب کے لیے، لیکن ابھی آپ دیکھیں نا کہ اب جب یہ وقت آیا تو وزیر اعظم ان کے بھائی بن گئے، پھر جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہوئی تو شہباز شریف صاحب نے اپنے بیٹے کو بنا دیا، پھر چیف آرگنائزر کی بڑی ضرورت ہوئی تو بڑی ہماری عزیز ہیں اور احترام ہے مریم بی بی کو چیف آرگنائزر بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر یوتھ کے لیے جو ہے وہ کیپٹن صفدر جو ہیں وہ ہو گئے۔ یہ مطلب ایک بہت ہی عجیب و غریب مثال ہے اوورآل اگر دیکھیں تو۔ دیکھیں، آپ یہ بالکل تنقید آپ کی میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن حقائق بھی ذرا دیکھ لیں۔ شہباز صاحب پچھلے 5 سال سے پارٹی کے صدر ہیں، اور یہ جو فیصلے ہوتے ہیں پارٹی کے صدر ہی کرتا ہے، اس کو وہ فیصلے اگر غلط کریں گے تو پھر پارٹی کا نقصان ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب پر ہم اعتماد کرتے ہیں، یہ جماعت پچھلے 35 سال سے وہ اس کی لیڈرشپ کر رہے ہیں، اور ان کے فیصلوں پر ہمیں اعتماد ہے۔ تو وہ فیصلے، میں نے کہا کہ ہمیشہ جو فیصلے آپ کرتے ہیں ان کی کامیابی یا ناکامی وہ بیلٹ باکس پہ ٹیسٹ ہو جاتی ہے۔ تو اب ایک فیصلہ کیا گیا ہے، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف آرگنائزر ہیں اور اب وہ اپنا کام کریں گے۔ یہ ایک جنریشنل چینج ہے جماعت کے اندر، تو آپ بالکل اس پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ موروثیت کی بات ہے، لیکن موروثیت کا فیصلہ بھی جو ہوتا ہے وہ پارٹی کا ورکر اور ووٹر ہی کرتا ہے، اور موروثیت جو ہے اس کو کوئی ڈسکوالیفیکیشن سمجھنا مناسب بات نہیں ہے۔ لیکن ذرا مجھے سمجھائیے گا کہ پارٹی کے ورکر نے یا لیڈرشپ نے موروثیت کا فیصلہ کیا ہو، یہ جو آپ کے حالیہ فیصلے ہوئے ہیں یہ نون لیگ کی ورکرز نے اور آپ کی لیڈرشپ نے مل بیٹھ کے فیصلے کیے؟ جی، یہ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ جس لیڈر پر آپ اعتماد کرتے ہیں وہی فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ مشاورت جس سے بھی کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پارٹی ورکر قبول کرتا ہے، ووٹر قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آپ کے سامنے بہت سی مثالیں ہیں کہ یہ فیصلے کامیاب بھی رہے ہیں اور ناکام بھی ہوئے ہیں، تو اسی حوالے سے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کے ہاں جو آپ ری امیجن کرنے کی پاکستان کو کرنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے اس نظام سے آبویسلی آپ شاکی ہیں ہر پاکستانی کی طرح سے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے نیا جنم دینا ہے، ری امیجن کرنا ہے پاکستان کا۔ اس میں پھر پاکستان کی جو جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی اس میں احتساب یا اس نظام میں بھی تبدیلیاں آپ تجویز کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ہیں؟ دیکھیں، جو جماعت ہوتی ہے اس کا احتساب جو ہوتا ہے، جو سیاستدان ہوتا ہے اس کا احتساب بھی بیلٹ باکس پر ہی ہوتا ہے، پولنگ اسٹیشن پر ہی ہوتا ہے۔ یہ ہماری جو خرابیاں ہیں یہ بنیادی طور پر جو غیر آئینی مداخلت نظام کے اندر رہی ہے، اور جو غیر آئینی اثر آج بھی موجود ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو، چاہے وہ
جوڈیشری کی طرف سے ہو, چاہے وہ میڈیا کی طرف سے ہو, اس کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں. اور جو ملک ووٹ کا احترام نہیں کرتا, جو ووٹ کو عزت نہیں دیتا, اس کے لیے پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اور آپ کے سامنے ہم آج ایک مثال ہیں کہ جو ہماری معیشت ہے, یہ سب معاملات ہیں, یہ خرابی بنیادی طور پر ووٹ کی چوری کے نتیجے میں ہے, جو ہم نے ایک تسلسل الیکشنز کا جو فیئر نہیں کرا سکے, اس کی وجہ سے یہ حالات آج پیدا ہوئے ہیں. تو عباس صاحب یہ بھی فرمائیے کہ اب اس وقت جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں, اس گرداب سے ہم کیسے نکلیں جس میں ہر طرف سے پھنسے ہوئے ہم نظر آتے ہیں. ابھی دیکھیں نا, آئی ایم ایف کا مشن یہاں پہ موجود ہے. آئی ایم ایف والے بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتنی ہم سے بات کر رہے ہیں, آپ کو اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے, آپ کو اگلے سال بھی آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ ابھی آپ کے مہینے میں 2 مہینے میں حکومت جائے گی, 3 مہینے میں حکومت چلی جائے گی, ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ کچھ ہی مہینے کی بات ہے. آگے آنے والی حکومت کا ہمیں کیا پتا کہ وہ کیا اس پروگرام کو ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی, اس پورے معاملات کو آگے بڑھائیں گے نہیں بڑھائیں گے. ایک پوری دنیا ہماری اس کنفیوژن کو دیکھ رہی ہے اور ہمارا ملک خود اس کنفیوژن کا بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. آپ کے نزدیک فوری طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. جو معیشت کے چیلنجز ہیں, جو معیشت کے حل ہیں, وہ بڑے واضح ہیں. اس کے اور آئی ایم ایف پروگرام اس کا بڑا حصہ ہے اس وقت. تو یہ حکومت جو بھی ہو, پچھلی حکومت آئی ایم ایف میں گئی تھی, ہر وعدے کو توڑا, اور اس وعدے توڑنے کی وجہ سے آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں. جو آج مہنگائی ہے, جو آج معیشت کی حالت ہے, جو ملک کے فارن ایکسچینج کے ایشوز ہیں, جو کرنٹ جو فزیکل ڈیفیسٹس ہیں, یہ ساری بنیادی وجہ دیکھیں یہ تو گزشتہ حکومت نے توڑا تھا. یہ جو آپ کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے آئی ایم ایف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی تھی, اس کے بعد جب ڈار صاحب آئے تو کیا وہ انڈرسٹینڈنگ کو رکھا گیا پچھلے 4 مہینوں کے دوران؟ کیا اس کو اس کی ساکھ کو اور اس کی حرمت کو برقرار رکھا گیا؟ کیا آئی ایم ایف کے پروگرام کو کی باقاعدہ کریڈیبلٹی کو چیلنج نہیں کیا گیا؟ آپ نے خود کیا, آپ تو پرانی بات تو چھوڑ دیں. نہیں, دیکھیں کریڈیبلٹی کو چیلنج کرنے کی بات نہیں ہے. اس وقت ریویو ہو رہا ہے. کوئی ایسی بڑی ڈیویشن نہیں ہوئی, کم از کم میری نالج میں, جو کمٹمنٹس ہوئی تھیں مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے. یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, کوئی ذاتی پروگرام نہیں ہے. یقیناً ہر فائنانس منسٹر کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے, ڈار صاحب کی اپنی اسٹریٹجی ہے, لیکن میرا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پیرامیٹر سے باہر جا سکیں. کوشش یہ ہوتی ہے, یہ آئی ایم ایف کے پیرامیٹر سے عباس صاحب معاف کیجئے گا, باہر ہی گئے نا. 4 مہینے آپ نے ایکسچینج ریٹ کو فکس کر دیا, تو آپ پیرامیٹر سے باہر ہی گئے نا. اس کے نتیجے میں پاکستان کو 14% یکمشت ڈی ویلیو کرنا پڑا. پیرامیٹر سے نکلے تو آپ کو یکمشت 35 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑی. پیرامیٹر سے نکلے تو آپ کو کس مصیبت سے گزرنا پڑے. اگر یہ 4 مہینے پہلے یہ چیزیں نہیں کی جاتی تو اس عذاب سے میں تو ہم نہیں پھنستے نا. دیکھیں آپ کی خود فائنانس منسٹر نے ڈیویشن کی. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہر فائنانس منسٹر کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو جائے, ناکامی ہو جائے, لیکن کوشش, اس میں کوئی نیت کی خرابی نہیں ہوتی. کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام پر بوجھ کم سے کم پڑے. جب یہی کوشش عمران خان کی بھی تھی, جب اس نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو سٹال کیا, تو یہ کوشش اس کی کیوں نہیں ہو سکتی, صرف ڈار صاحب کی ہو سکتی ہے؟ میں عمران خان صاحب, جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. $1 ارب ہم ہر مہینے پیٹرول پمپ پر پھونک رہے تھے. وہ ملک کو تباہ کرنے کے فیصلے ہیں. ان کو اس بات کو علیحدہ چھوڑ دیں. آپ بالکل ڈار صاحب پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ کرنسی کو فلوٹ کرنا چاہیے تھا, ہمیں جو آئی ایم ایف ریویو میں جلدی جانا چاہیے تھا. یہ بالکل یہ وجہ تنقید ہو سکتی ہے اور غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں کوئی نیت پر شبہ نہیں ہے. کوشش ہوئی ہے, کچھ کامیابیاں ہوئی ہیں, کچھ ناکامیاں ہوئی ہیں. آپ نے پروگرام کو آگے بڑھانا ہے اور اپنی جو اگر غلطی ہوئی ہے ماضی میں, اسے سبق حاصل کرنا ہے. یقیناً. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ تھے. پروگرام کو آگے بڑھانا ہے, اس پروگرام کو بھی ہم نے آگے بڑھانا ہے.